دوستو دلچسپ معلومات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے 16ویں اور 17ویں بادشاہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شاہ جہاں سوم مغل سلطنت کے 16ویں بادشاہ تھے، جن کا اصل نام مرزا محی الملت تھا۔ اگر ہم ان کے شجرہ نسب کی بات کریں تو ان کے والد محی السنت تھے، جو کہ بادشاہ عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد کام بخش کی اولاد ہیں۔ ان کی پیدائش کے حوالے سے زیادہ تفصیلات تاریخ میں موجود نہیں ہیں، اور ان کا بچپن بھی زیادہ مشہور نہیں ہے، کیونکہ وہ شاہی خاندان کے کم معروف افراد میں شامل تھے۔ شاہ جہاں سوم کو 1759 میں مغل دربار کے با اثر وزیر عماد الملک نے تخت پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی سیاسی طاقت کو مستحکم کر سکے۔ دراصل وہ محض ایک کٹ پتلی بادشاہ تھے، جن کے فیصلے درباریوں کے زیر اثر ہوتے تھے۔ ان کی مہارتیں یا ذاتی کارنامے تاریخ میں نمایاں نہیں ہوئے، کیونکہ وہ صرف نام کے بادشاہ تھے، اور ان کے دور حکومت میں کوئی نمایاں فتوحات یا اصلاحات نہیں ہوئیں۔ ان کا دور اقتدار مختصر تھا، جو کہ 1759 سے 1760 تک یعنی کہ 282 دنوں پر محیط تھا، اور ان کے بعد انہیں شاہ عالم دوم کے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد معزول کر دیا گیا۔ معزولی کے بعد وہ ایک عام سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے اور آخرکار 1772 میں وفات پا گئے۔ شاہ جہاں سوم کی زندگی مغل سلطنت کے زوال پذیر دور کی عکاسی کرتی ہے، جہاں بادشاہت محض ایک رسمی حیثیت کی حامل ہو چکی تھی اور اصل طاقت امراء و وزراء کے ہاتھ میں تھی۔ اب ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے 17ویں بادشاہ شاہ عالم دوم کی، جن کا اصل نام جلال الدین علی گوہر تھا۔ وہ 25 جون 1728 کو دلی میں پیدا ہوئے اور شہنشاہ عالمگیر دوم کے بیٹے تھے۔ ان کا بچپن شاہی دربار میں گزرا، جہاں انہوں نے فارسی، عربی اور اسلامیات کے علاوہ درباری آداب و تہذیب کی تربیت حاصل کی۔ شاہ عالم ایک ذہین، شائستہ اور تعلیم یافتہ شہزادے تھے، جنہیں شاعری اور فنون لطیفہ سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے جوانی میں ہی سیاسی معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ 1759 میں اپنے والد کی وفات کے بعد وہ تخت پر بیٹھے، لیکن ان کا آغاز مشکل حالات میں ہوا، کیونکہ دلی دربار پر مختلف طاقتوں جیسے مرہٹوں، افغانیوں اور برطانویوں کا اثر بڑھ چکا تھا۔ شاہ عالم دوم کی حکومت میں سب سے اہم واقعہ 1764 کی بکسر کی جنگ تھی، جس میں وہ نواب شجاع الدولہ اور میر قاسم کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑے، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1765 میں انہوں نے رابرٹ کلائیو سے معاہدہ کر کے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی محصولات کی وصولی کا اختیار انگریزوں کو دے دیا، جس سے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کو زبردست تقویت ملی۔ ان کی حکومت رسمی رہ گئی، جبکہ اصل اقتدار انگریزوں اور علاقائی طاقتوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ وہ اگرچہ دلی کے تخت پر بیٹھے تھے، لیکن اکثر بنارس، الہ آباد اور دیگر مقامات پر مقیم رہے۔ شاہ عالم دوم ایک نرم دل، علم دوست اور شرافت پسند حکمران تھے، لیکن وہ ایک کمزور سیاسی رہنما ثابت ہوئے۔ ان کی آنکھیں غلام قادری نامی افغانی سردار کے ہاتھوں ضائع ہو گئیں، جس کے بعد انہیں اندھا بادشاہ بھی کہا جانے لگا۔ انہوں نے 1760 سے لے کر 1806 تک یعنی کہ 45 سال تک مغل سلطنت پر حکمرانی کی۔ 1788 میں شاہ جہاں چہارم نے ان سے اقتدار چھین لیا تھا، لیکن صرف 63 دنوں کے بعد ہی شاہ عالم دوم نے اقتدار واپس حاصل کر لیا۔ ان کی حکومت میں مغل سلطنت کا زوال مزید تیز ہوا اور وہ صرف نام کے بادشاہ تھے۔ 1806 میں ان کا انتقال ہوا اور وہ دلی میں دفن کیے گئے۔ ان کی زندگی مغل سلطنت کے آخری بکھرتے ہوئے دور کی ایک مکمل تصویر تھی، جہاں تاج تو تھا لیکن اختیار باقی نہ رہا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔